بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ نے بھی مرنا ہے اور ان کفار نے بھی مر جانا ہے۔ ورس ہمارے اذہان میں اگر موت کا الارم بجتا رہے تو پھر ہم برے کاموں کی طرف ہرگز نہیں جا سکیں گے، کیونکہ جب بھی ہم کوئی غلط کام کرنے لگیں گے ہمیں ہماری موت یاد آ جائے گی کہ ہم نے ایک دن مر جانا ہے، پھر کیسے سامنا کریں گے اس کے نتیجے کا۔ اسی لیے ایوری اسلامک منتھ کی 21 کو انشاءاللہ میں اسی موت کے عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کروں گی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں کہتی تھیں صبت علی مصیبت صبت علی مصیبت لو صبت علی الایام سرن لیالیا۔ میرے بابا کی وفات مجھ پر ایسا غم اور مصیبت بن کر اتری کہ اگر یہ غم راتوں پر اترتا، یہ مصیبت راتوں پر اترتی تو وہ دنوں میں بدل جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے ایام میں، وہ بیماری جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے پاس بلایا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری پیج نمبر 638 عن عائشہ قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة في مرضه الذي قبض وفي رواية مات فيه فسارها بشيء فبكيت ثم دعا فسارها بشيء فضحكت فسألنا عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني إني أول أهله يتبعه فضحكت۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے لوگوں نے پوچھا، اہل بیت نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے کان میں کیا بات کی؟ کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور اپنی بیماری میں اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلایا، اس کے کان میں کوئی بات کی جس سے وہ رونے لگی۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا بات تھی جس پر تم رو پڑی؟ کہتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اپنی اس بیماری میں فوت ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا۔ تو کہتی ہیں سن کر فبکیت، میں رو پڑی، فبکیت، میں رو پڑی۔ پھر ثم سارنی فاخبرنی، پھر مجھے آپ نے کان میں میرے سرگوشی کی، پھر مجھے بتایا انی اول اہلیہ یتبعہ، میں اپنے اہل بیت میں سے، میں گھر میں سے وہ سب سے پہلی ہوں گی جو آپ کی وفات کے بعد فوت ہو کر اپنے بابا کو جا ملوں گی۔ کہتی ہے اس بات سے فضحکت، میں خوش ہو گئی۔ ویورز، آپ اس حدیث میں دیکھیے کہ میں نے کچھ الفاظ کو انڈر لائن کیا ہے، سرکل کیا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ میں اپنا وہ اشکال دور کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے ذہنوں میں بعض اوقات آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے بلکہ پردہ نشین ہو گئے۔ ایسا ہم سوچتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جو کہتا ہے کہ فوت ہو گئے تو نعوذ باللہ وہ گستاخی کرتا ہے، یہ ہمارا ایک سوچ ہے، نظریہ ہے۔ اور اسی طرح یا ہم کہتے ہیں کہ پردہ نشین ہو گئے، مطلب پہلے آپ دنیا میں اس طرح تھے اور اب اس طرح ہیں، بس اب پردہ حائل ہو گیا درمیان میں، یا آپ اٹھا لیے گئے۔ ایسے الفاظ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں یا جو وفات کا لفظ استعمال کرتے ہیں ان کو غلط سمجھتے ہیں. دیکھیے یہ حدیث صحیح بخاری پیج نمبر 638. فاطمہ رضی اللہ عنہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیماری میں آئیں، وہ بیماری جس میں قبضہ، آپ فوت ہوئے، آپ کی روح، قبضہ کا کیا مطلب ہے؟ قبضہ، آپ کی روح نکالی گئی، قبض کی گئی. وہ فی روایت، ایک اور روایت میں ماتا کا لفظ ہے. اب آسانی سے سمجھ سکتے ہوں گے اردو میں بھی یہی لفظ قبض کا لفظ اور مات کا لفظ، موت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ فی روایت مات، وہ بیماری جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، اس بیماری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے پاس بلایا. فسارها بشیء، اس کے کان میں سرگوشی کی، جسے وہ سرگوشی، وہ رونے لگی اس بات سن کر اپنے بابا کی. آپ نے بات کی، پھر دیکھیں، پھر اور الفاظ دیکھیں، کہتی ہیں کہ فسارنی انہ یقبض فی وجہہ. لوگوں نے پوچھا وہ کیا بات تھی، وہ کیا سرگوشی تھی؟ کہتی ہیں کہ مجھے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے خود اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ یقبض فی وجعہ الذی توفی، کہ میں اپنی اس بیماری میں فوت ہو جاؤں گا. یقبض، روح نکال لی جائے گی، قبض کر لی جائے گی. فبکیت، کہتی ہے میں سن کر رو پڑی. پھر دوسری سرگوشی کی کہ تم پہلی ہو میرے اہل بیت میں جو مجھے آ کر ملو گی. تو کہتی اس بات نے مجھے خوش کر دیا. دوسری روایت کو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری، یہی پیج نمبر 638، اسی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اپنے الفاظ. جب آپ اپنی وفات والی بیماری میں، تکلیف میں تھے، تو آپ نے کیا کہا؟ سبحان اللہ ان للموت لسکرات، اللہ پاک ہے، بے شک موت کی تکلیف برحق ہے. وہ نبی، وہ امام الانبیاء تھے. آج ہم اپنے آپ کو گناہوں کے کس درجے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کس لیول پہ دیکھتے ہیں، اور ہمارا کیا حال ہوگا جب نبی یہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ ان للموت لسکرات، اللہ پاک ہے، بے شک موت کی تکلیف برحق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موت کا لفظ استعمال کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وفات کا لفظ کوئی برا نہیں، اس میں کوئی توہین نہیں، کیونکہ یہی حقیقت ہے، یہی حدیث میں سمجھایا گیا ہے، یہی حدیث میں بتایا گیا ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا جو اللہ کی نعمتیں، اللہ کے فضل گنتی تھیں، تو کیا کہتی تھیں؟ ان من نعم اللہ علیہ، اللہ کے جو مجھ پر احسانات ہیں ان میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ توفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، فی بیتی وفی یومی وبین سحری ونحری وان جمع بین ریقی وریقہ عند موتہ. مجھے یہ رب کا احسان ہے مجھ پر، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دن، میری باری والے دن، میرے گھر اور میرے گردن اور میرے سینے کے درمیان سر رکھے ہوئے فوت ہوئے. اور جب آخری وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، اور وہ مسواک میں نے اپنے منہ سے چبا کر آپ کو دیا. میرا لعاب آپ کا لعاب جمع ہو گیا. یہ رب کا احسان ہے مجھ پر. آخری وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں جانے والی آخری چیز وہ میرا اور آپ کا اپنا لعاب تھا، مسواک کی صورت میں. اس حدیث میں بھی توفیہ کا لفظ استعمال کیا عائشہ رضی اللہ عنہا نے، اور موت کا لفظ استعمال کیا. پھر قالت وكانت آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آخری الفاظ جو اپنی زبان سے ادا کیے، اے اللہ تیری رفاقت چاہیے، اللہم الرفیق الاعلی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو اہل بیت میں، صحابہ کرام میں ایک کہرام برپا ہو گیا، بھگدڑ مچ گئی. لوگ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے عوالی والے گھر میں تھے، وہاں سے گھوڑے پر آئے اور مسجد میں داخل ہوئے، لیکن لم یکلم الناس، لوگوں سے کوئی بات نہ کی۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو ڈھانپ دیا گیا تھا کپڑے سے، آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، فقبلہ، اور بوسہ دیا۔ اس کے بعد کہا، اللہ کے نبی، اللہ کی قسم، اللہ آپ پر 2 موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا۔ وہی ایک موت کی جو آپ نے تکلیف اٹھائی مکمل ہو گئی، اس کے بعد آپ کو دوبارہ موت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ابو بکر نے بھی موت کا لفظ استعمال کیا۔ اس کے بعد وہ باہر نکلے تو عمر رضی اللہ عنہ ابھی یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے، یہ حقیقت ماننے کو دل نہیں قبول کر رہا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار نکال لی اور کہا، لوگوں، کیونکہ منافقین انتشار پھیلا رہے تھے کہ اب ان کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے، اب دین بھی ختم ہو گیا۔ اس صورتحال میں اس کے جواب میں عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی اور کہا کہ جس نے بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا، یا عمر اجلس، فابى عمر، کہا عمر بیٹھ جاؤ، عمر نے انکار کیا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اما بعد، اے لوگوں سنو، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے ہیں۔ ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ بے شک اللہ تو حی قیوم ہے، اس کو تو کبھی ختم نہیں ہونا، لا یموت، اس کو تو کوئی موت نہیں، وہ اپنے دین پر عمل کرنا جاری رکھ سکتا ہے۔ من كان منكم محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اس سے پہلے تو ہم نے اس پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ جب ابو بکر نے یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لوگوں کو ہوش آیا، ایسا لگتا تھا کہ بالکل یہ آیت تو اب اتر رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام رسول کی طرح ایک رسول تھے اور انہوں نے تو فوت ہو جانا ہی تھا۔ جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔